ہے. جب اتنی بڑی کائنات رب کی نگاہ میں چھوٹی ہے تو جو چیز رب کی نگاہ میں بڑی ہوگی اس کی بڑائی کا عالم کیا ہوگا؟ واہ 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 واہ، اس کے بڑے ہونے کا انداز کیا ہوگا؟ اللہ کی نظر میں بڑا کیا ہے؟ اللہ کی نظر میں محبوب کا میلاد بہت بڑا ہے. محبوب کا میلاد بہت بڑا ہے. محبوب کی آمد فضلاً کبیرہ، فرمایا یہ فضل کبیر ہے. فضل صغیر نہیں کہا، صرف فضل نہیں کہا، بلکہ فرمایا فضلاً کبیرہ، یہ اللہ کا بہت بڑا فضل ہے. تو گویا فضل سے مراد کیا ہوا؟ حضور کی ذات. فضل سے کیا مراد ہوا؟ حضور کی ذات. قرآن کی تفسیر کی روشنی میں فضل سے مراد حضور کی ذات ہوئی. اور اس کے بعد پھر فرمایا، اب آئیے دوسرا لفظ فرمایا وَبِرَحْمَتِهِ، تو اس پہ تو بڑی مشہور آیت ہے، آپ سب کو تقریباً آتی ہوگی، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. نو ڈاؤٹ، اس میں تو کوئی شک والی بات ہی نہیں ہے کہ اے محبوب ہم نے آپ کو سارے جہانوں کے لیے رحمت ہی رحمت بنا کر بھیجا. تو گویا قرآن کی بتائی ہوئی تفسیر کے مطابق فضل سے مراد بھی ذات مصطفیٰ ہے، رحمت سے مراد بھی ذات مصطفیٰ ہے. آمد مصطفیٰ، مرحبا مرحبا آمد مصطفیٰ، مرحبا مرحبا. فرمایا بفضل اللہ و برحمتہ فبذالک. اب یہاں پر دیکھیں ذکر دو چیزوں کا، ذکر دو چیزوں کا ہے. آپ کے ذہن میں حاضر دو چیزوں کا ذکر ہے تو اس سے دو ذاتیں مراد ہوں گی. اللہ تعالیٰ نے قرآن کا اسلوب دیکھیں کیا اپنایا، فضل اور رحمت. فضل اور رحمت دو چیزوں کا ذکر ہے. اب چاہیے تھا کہ جب دو چیزوں کا یا دو شخص کا یا دو افراد کا ذکر ہو تو اس کے لیے جو ہم ورب فعل لفظ یوز کرتے ہیں وہ بھی دو والا یوز کرتے ہیں. مثلا آپ اردو کی مثال لے لیں، میں کہتا ہوں دو شخصوں کا ذکر کرتا ہوں مسجد میں آنے کا، میں کہتا ہوں اسلم اور اکرم. اسلم اور اکرم مسجد میں آئے، اسلم اور اکرم مسجد میں آئے. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت یا رسول اللہ. ہم میاں صاحب کو خوش آمدید کہتے ہیں. آپ تشریف لائیں. میں مثال دے رہا تھا اسلم اور اکرم دو ذاتوں کا ہم ذکر کر رہے ہیں. اب اس کے لیے ان کے آنے کا ذکر کرنا، وہ مسجد میں آئے، تو اب میں اس کے لیے کیا لفظ استعمال کر رہا ہوں؟ اسلم اور اکرم مسجد میں آئے. اسلم اور اکرم مسجد میں آئے، یہ آئے کا لفظ استعمال کر رہا ہوں. اگر میں کہوں اسلم اور اکرم مسجد میں آیا، یہ ٹھیک ہوگا؟ بولیں نہیں، کیونکہ آیا ایک کے لیے استعمال ہوتا ہے، آئے دو کے لیے استعمال ہوتا ہے. چونکہ یہاں دو کا ذکر ہے، اسلم اور اکرم، اسلم اور اکرم، تو اس کے لیے آیا کا لفظ استعمال نہیں ہوگا بلکہ آئے کا لفظ جو دو والا لفظ ہے وہ استعمال ہوگا. اسی مثال کو سامنے رکھتے ہوئے آئیے قرآن کے اسلوب کو دیکھتے ہیں. قرآن کے اس اصول کو اور اسلوب کو دیکھیں. قرآن میں ذکر دو چیزوں کا ہے، فضل اور رحمت. فضل اور رحمت. چاہیے تھا اس کے لیے بعد جو لفظ آتا وہ دو والا آتا، لیکن رب کائنات نے دو والا لفظ ذکر نہیں کیا. فَبِذَالِكُمَا نہیں کہا. اصول کے مطابق تو جس طرح اسلم اور اکرم کے لیے آئے کا لفظ استعمال ہوتا ہے، آیا کا لفظ استعمال نہیں ہوتا. یا فضل اور رحمت کا ذکر تھا، چاہیے یہ تھا کہ لفظ دو والا آتا، فَبِذَالِكُمَا آتا، لیکن رب نے دو والا لفظ استعمال نہیں کیا. رب فرماتا ہے قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَالِكَ. ذَالِكَ ایک کے لیے استعمال ہوتا ہے. گویا اللہ تعالیٰ نے بھی یہ ہمارے لیے آسانی پیدا فرما دی، ایک والا لفظ استعمال کر کے رب نے یہ واضح کر دیا کہ فضل سے بھی وہی مراد ہے، رحمت سے مراد بھی وہی ہے. فضل سے مراد بھی ذات مصطفیٰ ہے، رحمت سے مراد بھی ذات مصطفیٰ ہے. ہم فضل بھی ذات مصطفیٰ کو کہہ رہے ہیں اور رحمت بھی ذات مصطفیٰ کو کہہ رہے ہیں. اس کے بعد فرمایا جب تمہیں اللہ کا فضل اور اس کی رحمت آقا علیہ السلام کی صورت میں ملے تو اس کے ملنے پر فَلْيَفْرَحُوا، خوشیاں مناؤ. کس چیز کا حکم دیا؟ خوشیاں مناؤ. اب قرآن نے خوشیاں منانے کا حکم دیا. اب خوشی منانے کا کئی طریقہ کار ہے. خوشی جب کسی کی منائی جاتی ہے تو ہم اس کا ذکر بھی کرتے ہیں، تذکرہ بھی کرتے ہیں، چرچا بھی کرتے ہیں. شادی میں آپ دیکھیں، شادی بھی ایک خوشی کا موقع ہوتا ہے. چند لوگ عزیز و قارب، رشتہ دار، تعلق والے اکٹھے ہوتے ہیں، تعلق والے رشتہ دار اکٹھے ہوتے ہیں، شادی ہوتی ہے، ایک بارات کی شکل بن جاتی ہے. ٹھیک ہے، لفظ بارات استعمال کرتے ہیں. اب اس کو آپ جلوس کے لفظ بھی استعمال کر سکتے ہیں. ایک بارات کی شکل، موقع خوشی کا ہے، موقع خوشی کا ہے. لوگ اکٹھے ہو کے جمع ہو کے اس خوشی کے موقع پر ایک بارات کی شکل میں روانہ ہوتے ہیں. وہ ایک جلوس کی شکل، یہ بھی ایک خوشی کی ایک صورت ہے. تو یہ تو ایک شخص کی شادی ہے اور اس کی خوشی پر بارات اور جلوس، اس پہ کسی کو کوئی اعتراض نہیں، کوئی انگلی نہیں اٹھاتا، کوئی حوالہ نہیں پوچھتا، کوئی بات نہیں کرتا. کوئی بات کرے بھی کیسے؟ بھئی خوشی ہے تو خوشی کی شکل میں ہم جا رہے ہیں،
مجھے بتائیں کائنات کی سب سے بڑی خوشی کون سی ہے؟ حضور کے میلاد سے بڑھ کر کوئی خوشی ہے؟ جس کے صدقے اللہ نے سب کچھ عطا کیا، جس کے صدقے ہمیں وجود، حیات، سانسیں، زندگی، یہ کائنات کی ساری رونقیں، نعمتیں ملی، اس سے بڑی بھی کوئی خوشی ہو سکتی ہے؟ جس خوشی کو رب کائنات فضل کبیر فرما رہا ہے، ہاں جی، تو فرمایا فل یفرحو، تو گویا اللہ نے ہمیں حکم دے دیا خوشی مناؤ۔ اب ہر اس طریقے سے خوشی منانا جائز ہے جو شریعت سے ٹکراتی نہ ہو، وہ طریقہ جو شریعت سے ٹکراتا نہ ہو اس طریقے سے، مثلا درود و سلام پڑھا جائے، ذکر و اذکار کیا جائے، محافل میلاد، جس طرح ہم شادی کے موقع پر گھروں کو سجاتے ہیں، لائٹنگ کا انتظام کرتے ہیں، اسی طرح اس خوشی، اب اس میں شریعت نہیں روکتی، اور یہ لائٹنگ کرنا شریعت کے کسی اصول سے نہیں ٹکراتا۔ پورے قرآن مجید کو پڑھ لیں، پورے احادیث مبارکہ کے ذخیرے کو پڑھ لیں، کسی مقام پر آپ کو یہ نہیں ملے گا کہ آپ نے لائٹنگ نہیں کرنی، آپ نے جھنڈیاں نہیں لگانی، ہاں جی، ان چیزوں سے منع نہیں کیا گیا۔ وہ خوشی میں وہ ساری چیزیں آ جائیں گی جو اسلام اور شریعت کے مطابق جو طریقے ہوں گے وہ خوشی میں شامل ہو جائیں گے۔ تو جلوس بھی، یہ جلوس نکالنا اور حضور کے میلاد کی خوشی میں چند قدم مارچ کرنا، چلنا، یہ بھی ایک خوشی کی ایک صورت ہے، اور محافل کا اہتمام کرنا یہ بھی خوشی کی ایک صورت ہے، لائٹنگ کا اہتمام کرنا یہ بھی خوشی کی ایک صورت ہے، جھنڈیاں لگانا یہ بھی خوشی کی ایک صورت ہے۔ اور یہ خوشی منانے کا اجر و ثواب کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، فرمایا جو میرے محبوب کی میلاد کی خوشی مناتا ہے، میرے محبوب کے میلاد کی خوشی مناتا ہے، آپ یوں کہہ سکتے ہیں جو میرے محبوب کی میلاد کی خوشی میں محفلیں کرتا ہے، گھر میں یا مسجد میں یا کسی ہال میں محافل میلاد منعقد کرتا ہے، خوشی مناتا ہے، اور یا جلوس نکالتا ہے، یا جھنڈیاں لگاتا ہے، یا لائٹنگ کا انتظام کرتا ہے، فرمایا یہ خوشی کے جتنے جائز اور شریعت کے مطابق جتنے طریقے ہیں جو یہ خوشی مناتا ہے، قرآن کہتا ہے ہوا خیر مما یجمعون، لوگوں جو تم نے نیکیوں کے ذخیرے اکٹھے کر رکھے ہیں، مال و دولت کے ذخیرے، صدقات و خیرات کے ذخیرے اکٹھے کر رکھے ہیں، فرمایا یہ تمہاری عبادات کے تمام ذخیروں سے بڑھ کر اللہ کے نزدیک زیادہ بہتر ہے۔ سبحان اللہ۔ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، یہ قرآن کے لفظ ہیں۔ یہ خوشی منانا، حضور کے میلاد پر خوشی منانا، فرمایا یہ تمہاری عبادات کے ذخیروں کے اکٹھے ہونے سے زیادہ بہتر ہے۔ اس سے بڑھ کر کیا ہو سکتا ہے؟ وقت نہیں ہے ورنہ میں ڈیٹیل میں جاتا، لیکن ایک بات ضرور کروں گا، صحیح بخاری شریف کے حدیث پاک ہے، حضور کی میلاد کی خوشی، ایک تو یاد رکھیں حضور کے میلاد کی خوشی جو ہے وہ وہی مناتا ہے جس کے دل میں ایمان ہوتا ہے۔ مومن، کیونکہ خوشخبری مومنین کو سنائے گی، انشاءاللہ کل کے بیان میں اس کی مزید وضاحت کر دی جائے گی، لیکن حضور کے میلاد کی خوشی کا فیض جو ہے، اس سے جو سکون ہے، وہ اگر کافر بھی حضور کی میلاد کی خوشی منائے تو اللہ تعالیٰ اسے بھی فائدہ دیتا ہے، اسے بھی راحت دیتا ہے۔ ابو لہب کتنا پکا سخت کافر تھا، جس کی مذمت میں قرآن مجید میں ایک پوری سورت اتری، تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب، اس نے حضور کی گستاخیاں بھی کی، بے ادبیاں بھی کی، ٹھیک ہے، اور اس کی مذمت میں اس پوری قرآن مجید کی سورت اتری، لیکن اس کے باوجود اس کے ساتھ کیا ماجرا ہوا؟ جب اس کی موت واقع ہو گئی تو موت واقع ہونے، صحیح بخاری شریف کے حدیث پاک ہے، موت واقع ہونے کے بعد اس کے بھائی حضور کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خواب میں دیکھا، پوچھا اے ابو لہب بتا تیرا کیا حال ہے؟ کہا جہنم میں جل رہا ہوں، دوزخ میں جل رہا ہوں، ہاں پیر کے دن مجھے تھوڑا سا سکون ملتا ہے۔ وہ کیسے ملتا ہے؟ مایا کہنے لگا کہ اس دن کیا ہوا، پیر کے دن میری ایک لونڈی تھی سویبہ، جس کا نام کیا تھا؟ وہ حضور کی رضائی والدہ بھی ہیں، انہوں نے حضور کو دودھ بھی پلایا، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ٹھیک ہے، وہ ابو لہب کی لونڈی تھی، ابو لہب کی وہ لونڈی تھی، غلام تھی۔ تو جب آقا علیہ السلام کی ولادت باسعادت ہوئی، وہ دوڑی دوڑی آئی، اس نے آ کے ابو لہب کو خوشخبری سنائی آقا علیہ السلام کی میلاد کی۔ ابو لہب نے خوشی سے یوں انگلی سے ذات اشارہ کرتے ہوئے کہا جا، میں نے تمہیں مجھے خوشخبری سنائی ہے، میں نے تجھے آزاد کر دیا۔ وہ اللہ کو وہ ادا پسند آ گئی، وہ کفر کی حالت میں مرا اور سخت کافر تھا، ساری زندگی اسلام کی مخالفتیں کرتا رہا۔ کہتا ہے پیر کا دن مجھے اس انگلی میں جو ہے وہ راحت ملتی ہے، اور میں اپنی انگلیوں کے درمیان جو پانی کو چوستا ہوں تو میرے عذاب میں تخفیف اور کمی ہو جاتی ہے۔ تو ابو لہب جیسے سخت کافر بھی حضور کی میلاد کی خوشی منا کر فیض پا رہے ہیں، سکون حاصل کر رہے ہیں، راحت حاصل کر رہے ہیں، اور اس کے عذاب میں تخفیف ہو رہی ہے۔ ایک لمحے کے لیے غور کریں، کافر حضور کی میلاد کی خوشی منائے تو اسے فائدہ ملتا ہے، اسے راحت اور سکون ملتا ہے، اور جب حضور کا کوئی سچا پکا غلام، حضور کا دیوانہ، حضور کا عاشق
جب حضور کے میلاد کی خوشی منائے، حضور کے میلاد کی خوشی میں جلوس نکالے، مارچ نکالے، اور پھر محافل پاک کو سجائے، لنگر کا اہتمام کرے، لائٹنگ کا انتظام کرے، اور گھروں کو سجائے، جھنڈیاں لگائے، جھنڈوں کو پکڑے، تو بتائیں اس کو اللہ کی پاک بارگاہ سے کتنا انعام ملے گا، کتنی راحت ملے گی، کتنا سکون ملے گا۔ انشاءاللہ العزیز یہ موضوع ہمارا کنٹینیو ہے، کل کے بیان اسی موضوع پر بھی ہوں گے انشاءاللہ، مزید اس کی تفصیلات ہم کل جو محفل پاک ہو رہی ہے اس میں بیان کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کی پاک بارگاہ میں دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو بڑھ چڑھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد کی خوشی منانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔